اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو بس بہانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں اسلامی طریقہ سے اس اجتماع میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے چھوٹے اعمال اور بڑا اجر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی جانب دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جنت کی طرف دوڑ، اللہ کی رحمت کے لیے رکھ۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو بس بہانا چاہیے اپنے بندے کو معاف کرنے کا۔ ہم ہزاروں کروڑوں گناہ بھی لے کر اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے دل سے توبہ کر کے چلے جائیں تو اللہ پھر بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بس بہانا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، اور قیامت کے دن جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی، اور یہی کامیابی مومن کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ قیامت کے میدان میں اس جہنم کی آگ سے بچنا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچنا اور جنت کے حقدار بننا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے میدان میں قیامت کو پار کرنا آسان نہیں، اور جو اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا وہی عظیم کامیابی کا حقدار ہوگا۔ تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جو ہمارے لیے عبادتوں کا باعث بن کر ثواب کا سبب بنتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، سب سے پہلی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 234، جو شخص بھی وضو کرے، غور فرمائیے، جو شخص بھی وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ وضو، اس کی یہ نماز پر جنت واجب کر دے گی۔ اللہ اکبر! غور کریں میری ماں اور بہنوں، کیا بول رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے وضو کیا، صرف اچھا اور سچا وضو کیا اور صرف 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے اس کا وہ وضو اور 2 رکعت نماز اس پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ اور اس پر ایک واقعہ بھی ہے حضرت بلال حبشی کا، جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ جنت میں پاؤں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کے پاؤں کی آواز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت بلال حبشی کی آواز ہے، ان کے چلنے کی آہٹ ہے جو زمین پر چل رہے تھے اور آسمان پر سنائی دے رہی تھی۔ جب آپ معراج سے واپس آئے آپ نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس سے تم زمین پر چل رہے تھے پر آواز تمہارے پاؤں کی جنت میں سنائی دے رہی تھی؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صرف یہی عمل زائد کرتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم وضو کریں اس کے بعد تو وضو کی 2 رکعت نفل ادا کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب عطا کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جنت کے 8 دروازے ہیں
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ کھول دیا جائے گا، باب الصداقین کھول دیا جائے گا، باب الریان کھول دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ دروازے جن میں ایک دروازہ نمازیوں کے لیے ہے، دوسرا زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ہے، تیسرا سچ بولنے والوں کے لیے ہے، روزے داروں کے لیے ہے۔ اسی طرح جنت کے مختلف 8 دروازے ہیں، اور جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، دوسری حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے نماز فرض ادا کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو وضو کرے اور اپنے گھر سے نکلے کہ وہ مسجد میں جا کر نفل نماز ادا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں مکمل عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور